بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے امام زمانہ اللہم کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھیں محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی دربار میں قبول فرمائے اور جس مقصد کی وجہ سے یہاں جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے پڑھنے والے کا ایک ہدف ہوتا ہے اور سننے والے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے یقیناً کسی مقصد کے ساتھ آپ جمع ہوئے اور ہم کسی مقصد کے ساتھ اس منبر پر آئے پڑھنے والے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ میرے سننے والے میری باتوں کو سمجھیں یہاں کوئی کیسٹ نہیں چلنے والی کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ نہ سمجھیں تو کوئی فائدہ نہیں تو اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں
کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگ واہ واہ کرتے ہو یہ عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے. گناہ کب ہے اور عبادت کب ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ یہ جو خطیب پڑھتا ہے اور آپ کوئی نیچے سے واہ واہ کرتا ہے، کوئی نعرہ مارتا ہے، یہ عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے. گناہ کب ہے؟ اگر واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے خطیب کو تو گناہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کئی ایسے ذاکر اور مولوی ہوتے ہیں جو جہاں مجلس پڑھنے جاتے ہیں اپنے واہ واہ والے لے کر جاتے ہیں، اپنے رونے والے، اپنے واہ واہ والے. اب یہ جو واہ واہ کر رہا ہوتا ہے یہ کس کو واہ واہ کرتا ہے؟ خطیب کو، کیونکہ خطیب اس کو ساتھ لے کر آیا ہے. پھر واہ واہ کے بعد کچھ خرچی بھی دی جاتی ہے. تو یہ واہ واہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ واہ واہ خطیب کے لیے کر رہا ہے، تو یہ واہ واہ گناہ ہے. لیکن ایک واہ واہ وہ ہے جو عبادت ہے، جس کا ثواب بھی ملتا ہے. کہ وہ کون سی واہ واہ ہے؟ فرمائے وہ واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے. پوری رات بھی کرتا رہے وہ واہ واہ ذکر کے لیے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کہتا ہے کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ یہی 2 رکعت نماز جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، وہی نماز ہے، اور وہی 2 رکعت نماز جنت میں بھی لے جا سکتی ہے. تلوار تو تلوار ہے. یہ جہاد کبھی جنت میں لے جاتا ہے، یہی جہاد کرنے والے کو جہاد کبھی جہنم میں لے جاتا ہے. اصل ہے کہ نماز کس لیے ہے؟ جس طرح واہ واہ کس کے لیے ہے؟ واہ واہ ذکر کے لیے ہونی چاہیے جو ذاکر کر رہا ہے. کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں نماز تہجد، اچانک اس کو مسجد کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. اب اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر آ گیا. اب اس نے کہا رات کے اس وقت کوئی مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ رات کے اس اندھیرے پہر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، تو کا نماز کو اور آگے بڑھا تاکہ اسے پتا چلے اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا زاہد ہے. اب اس کو پڑھنی مثلا 5 منٹ نماز تھی، اس نے لمبا کر دیا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے گزر گئے، نماز پڑھتا رہا. اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے، کوئی اندر آ کیوں نہیں رہا؟ آ کر دیکھے تو صحیح کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. اس نے نماز کو ختم کیا اور جب پیچھے دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا، مسجد کے اندر کتا آیا تھا. تو 2 گھنٹے نماز کتے کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی. کئی ایسی نمازیں، کئی ایسی مجلسیں لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، لیکن قیامت میں منہ پہ ماری جائیں گی. اللہ کہے گا تم نے میرے لیے تو نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا. تو دار و مدار ہے انسان کی نیت. میں کسی غریب کو 100 روپیہ دیتا ہوں، کبھی اس لیے دیتا ہوں کل میرے کام آئے گا، یہ ثواب نہیں ہے، منہ پہ مارا جائے گا. کبھی اس لیے دیتا ہوں 100 دے رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کیوں فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت، ہزاروں ضربتیں لگی تھی، لیکن فرمایا وہ ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو نیت کیا ہے. اگر نیت پاک ہے تو کوئی بھی چھوٹا عمل اللہ کی نگاہ میں چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو لفظ اپنے منہ سے بول رہا ہوں، جو کام میرے بدن سے ہو رہا ہے، اس کام کی نیت کیا ہے. مثلا لفظ ہے صاحب الزمان. اب لوگ کہتے ہیں صاحب الزمان، صاحب الزمان یا امام زمان. ہم حضرت مہدی کو کیا بولتے ہیں؟ امام زمان. اب یہ جوان، یہ شخص سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. صاحب یعنی مالک، زمان یعنی وقت.
کس کا مالک؟ وقت کا مالک. امام زمان کس کا امام ہے؟ زمانے کا امام ہے، وقت کا امام ہے. اس کا مطلب جس وقت میں جی رہا ہوں یہ وقت میرا نہیں، یہ صاحب زمان کا وقت ہے. یہ گھڑیاں دعا ہم نے پڑھی نا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. اس گھڑی، ہر گھڑی، یہ گھڑیاں جو گزر رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ ان گھڑیوں کا مالک کون ہے؟ میرے وقت کا مالک کون ہے؟ امام زمان ہے. کس طرح اس طرح آپ کو سمجھا ہوگا. بھائی 8 گھنٹہ آپ کہیں نوکری کرتے ہو، یہ 8 گھنٹے کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں یا جس کے پاس نوکری کر رہے اس کے ہیں؟ اس کے ہیں نا. اب کیونکہ اس کے ہیں تبھی وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. آپ وہی کرتے ہو جو وہ کہتا ہے، کیونکہ گھنٹے اس کے ہیں. اور جب 8 گھنٹے اسی کے کہنے پہ کرتے ہو تو پھر نوکری کا اجر بھی تمہیں دیتا ہے. کسی کی تنخواہ 12,000، کسی کی 8,000، کسی کی 20,000. لیکن اگر تم اس 8 گھنٹوں میں جو وہ کہے تم نہ کرو تو تنخواہ دے گا؟ فوراً تجھے نوکری سے نکال دے گا. تو یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ کس کے ہیں؟ امام زمان کے. تو نوکری کس کی کرنی ہے؟ اپنے امام کی نوکری کرنی ہے. اب نوکری کرو گے تو مولا صلہ دیں گے. زبان سے کہتا رہوں کہ میرے وقت کا صاحب امام زمان ہے، لیکن اس وقت میں وہ نہ کروں جو صاحب الزمان کہے تو مجھے اجر کیسے ملے گا؟ تبھی قرآن میں آواز آئی والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے وقت کی، جس وقت میں تو جی رہا ہے، کہ انسان خسارے میں، یعنی انسان نقصان میں. کب اس کو پتا چلے گا میں نقصان میں ہوں؟ جب اس کے بدن سے اس کی روح کو نکالا جائے گا، اس دنیا سے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اب جب اس دنیا میں جانے والا ہے تو سوچے گا میں نے 70 سال 60 سال 50 سال کیا تھا تو کیا کیا تھا. لیکن اگر اس نے اپنا وقت اپنے امام میں وقت کی نوکری میں گزارا تھا تو امام فرماتے ہر مرنے والا کہے گا اے کاش میں پہلے مر چکا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ احلا من العسل ہے. اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قرآن کا جملہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو کس کا ذائقہ چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ. لفظ یاد رکھیے ذائقہ. آپ یہاں سے گئے حسین آباد مچھلی کھانے تو میں نے کہا ذائقہ کیسا تھا؟ آپ نے کہا مولانا لوگ کراچی سے مچھلی کھانے آتے، ذائقہ بڑا زبردست ہے. تو اس کا مطلب ذائقہ یاد رہتا ہے. کہا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے. تو اب جتنے مرنے والے مر چکے ہم کسی سے کیسے پوچھیں کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ کیونکہ وہ تو چک کے چلا گیا. اب باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، دوست بھی مر کے چلے گئے. اب ہم کس سے پوچھیں کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ جاننا تو ضروری ہے. پروردگارا موت کا ذائقہ میٹھا ہے، موت کا ذائقہ کھٹا ہے، موت کا ذائقہ پھیکا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ تو نے موت کا ذائقہ کیسا بنایا؟ تم نے انار کو میٹھا بنایا، تم نے لیمبو کو کھٹا بنایا، لیکن سوال یہ ہے کہ تو نے موت کا ذائقہ کیسا بنایا ہے؟ ایک چیز مد نظر رہے، ایک ہے ذائقہ، ایک ہے ذائقے کو چکھنے والا. 2 چیزیں. اگر میرے ہاتھ میں سیب ہو، اگر میرے ہاتھ میں پانی ہو تو پانی کا بھی ذائقہ ہے، سیب کا بھی ذائقہ ہے. میں آپ کو کہوں کہ پانی پیو، اگر آپ پانی پی لیں تو پانی ختم ہو جائے گا یا آپ پانی کہوں کہ سیب کو چکھو تو چکھنے کے بعد سیب ختم ہوتا ہے، آپ سیب غائب ہو جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، آپ باقی رہ جاتے ہو. تو ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو ذائقہ چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جسے چکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت کے ذائقے کو چکھے گا، موت چلی جائے گی، تو باقی رہ جائے گا. کہ دنیا والے کہتے ہیں مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ باقی ہے، ابھی تک ہے وہ، لیکن تجھے نظر نہیں آ رہا. بس اس نے موت کے ذائقے کو چکھا ہے. تو اب یہ ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذائقہ میں نے نہیں بنایا. میں نے سیب کو ذائقہ دیا، بھنڈی کو ذائقہ دیا، آم کو ذائقہ دیا، انار کو ذائقہ دیا، نارنگی کو ذائقہ دیا، لیکن موت کو میں خدا ذائقہ نہیں دیتا. اے خدا موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ علماء اس طرح سمجھاتے، فرماتے جو پانی ہے، پانی کی خوبی ہے
پانی کا اپنا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا. یعنی کسی سے پوچھو پانی کا ذائقہ، کہے گا میٹھا نہیں، کھٹا نہیں، نمکین نہیں. یعنی پانی ایک ایسے اپنا ایک ذات میں ذائقہ ہے لیکن کوئی خاص ذائقہ نہیں ہے. پانی کی خوبی ہے کہ جیسا ذائقہ بناؤ ویسا ذائقہ اس کا بن جاتا ہے. روح افزا شربت ڈالو گے پانی میٹھا، نمک ڈالو گے پانی نمکین، لیمو ڈالو گے پانی کھٹا ہو جاتا ہے. فرمایا موت ہے پانی کی طرح، موت کا ذائقہ پانی کی طرح ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے. مولا پھر اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ فرمایا 15 سال سے لے کر 15 کیوں؟ جب تو بالغ ہوتا ہے، کچھ 13 میں کچھ 14 میں، جب تمہارے وجود میں شعور و نشانیاں پیدا، جب تو بالغ ہوتا ہے، جب تک زندہ ہے یہ تمہارا وقت، یہ تمہاری زندگی پانی کی طرح ہے، صاف شفاف، کوئی ذائقہ نہیں. اب 15 سال سے لے کر 50 یا 60 سال تک جیسا تو چاہے اپنی موت کا ذائقہ بنا، بالکل شفاف پانی کی طرح ہو. اب اللہ نے تجھے یہ زندگی دی، یہ وقت دیا اس پانی کی طرح، اب تیری مرضی تو اس کا ذائقہ کیسا بناتا ہے. تیری مرضی تو علی کی محبت میں اس کا ذائقہ میٹھا بنا، تیری مرضی تو حسین کی مجلس میں آ کر ذائقہ میٹھا بنا، تیری مرضی تو سنیما جا کر گناہ کر کر اس کے ذائقے کو کڑوا بنا. بالکل اختیار ہم نے تجھے دیا ہے، تو جیسا چاہے اپنا ذائقہ بنا سکتا ہے. اب جب روح اس بدن سے نکل کر اس دنیا میں جائے گی اور ملک الموت تمہاری روح کو نکالے گا، ایک مرتبہ مرنے والا کہے گا ملک الموت، موت میرے لیے بہت مشکل ہے. آواز آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا. جیسا تو اپنی زندگی گزارے گا یہ نچوڑ زندگی کا تجھے چکھایا جائے گا، نچوڑ بالکل 50 سال 40 سال جیسی تم نے زندگی گزاری ویسا ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا. اب آؤ کربلا میں جب حسین نے بھتیجے سے پوچھا کیف عندک الموت، قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کیا فرمایا؟ احلا من العسل، چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تبھی فرمایا علی والے کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ زیارت علی کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو میرے عزیز یہ جو وقت آپ گزار رہے ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مجلس کے بعد گھر چلے جاؤ گے، یہ آپ اپنا ذائقہ بنا رہے ہیں، ذائقہ بنا رہے ہیں. جیسی زندگی گزارو گے ویسی زندگی دکھائی جائے گی. لیکن انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے. فرما المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. کیوں فرمایا؟ جب بھی امام حسین کی زیارت کو آپ لوگ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ آتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت. 4 گواہیاں دیتے. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو کیا کیا؟ قائم کیا. پڑھا نہیں، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. پڑھ تو ہر کوئی لے سکتا ہے، لیکن قائم کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی ہو تو نماز قائم ہو. جنگ صفین میں جب میرے مولا نے مصلی عبادت بسائی، کسی نے کہا یا علی یہ میدان جنگ ہے، نماز پڑھنے کا مقام. امام فرماتے اسی نماز کے لیے تو علی لڑنے آیا ہے. جب عاشورہ کے دن میرے آقا حسین نے مصلی بچھا دیا، سوال یہ ہے مومنوں سے کہ مولا حسین کو اپنے صحابی پیارے نہیں تھے؟ پیارے تھے، لیکن کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، حسین کی حفاظت کے لیے سعید کھڑا ہو گیا. 2 رکعت نماز، اس کے لیے سعید تیر کھا رہا ہے، لیکن حسین کہہ رہے میری نماز پوری ہو جائے. فرمایا یہ بوڑھا صحابی میدان میں جا کے لڑ نہیں سکتا تھا، اتنا بوڑھا تھا، یہ ابرو کے بال آنکھوں پہ آ گئے، کمر جھکی ہوئی ہے، بدن میں رعشہ یعنی ہاتھ کانپتے تھے جناب شہید کے. کہ مولا میں کہیں اور نہیں جا سکتا، آپ کی نماز کی حفاظت تو کر سکتا ہوں. محافظ حسین نہیں، محافظ نماز حسین. کہ ایک مرتبہ شہید کھڑا ہوا، کربلا کے میدان کے سپاہی کہتے ہم نے دیکھا تیر آ رہے تھے، شہید سارے تیروں کو سینے پہ لے رہا تھا.
عدد لکھا ہے، فرماتے کوئی 17 تیر 18 تیر جناب سعید کے بدن پہ لگے، اور ایک مرتبہ جب تیر لگے تو خون بہنے لگا، جب خون بہنے لگا تو بدن میں کمزوری آتی ہے، حسین کی نماز جاری ہے لیکن سعید کا بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، جب بدن کمزور ہو رہا تھا تو سعید گرنے والا تھا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے کمر پہ رکھ لیے کہ اے بدن اتنی دیر رک جا، بس حسین کی نماز ختم ہو جائے، مجھے مہلت دے کہ بس حسین کی نماز، یہاں تک کہ آنکھوں میں تیر لگے، ماتھے میں تیر لگے، حسین قیام نماز کے لیے کھڑے ہیں، اصحاب حسین تیر کھا رہے ہیں، یہ ہے نماز کو قائم کرنا، نہ کہ پڑھنا، پڑھ تو ہر کوئی لیتا ہے، قیام کا مطلب یہ ہے، سیدہ زینب زندان شام میں ہے، امام سجاد فرماتے میں نے دیکھا آدھی رات کو پھوپھی اماں اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بی بی کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتی، عالمہ غیر معلمہ، وہ بی بی جو اس پورے قافلے میں امام سجاد کے بعد سب سے زیادہ پڑھی لکھی بی بی، جس کو فقہ کا پتہ، نماز کے احکام کا پتہ، کہ جب تک انسان بیمار نہ ہو تب تک اجازت نہیں بیٹھ کے نماز پڑھے، یعنی اتنی گھٹنوں میں تکلیف آئے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، کمر میں اتنی تکلیف ہے بیٹھ نہیں سکتا، اب اجازت ہے سو کے پڑھو، سو کے بھی اگر میں ہل نہیں سکتا اب اجازت ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، اگر بالکل بدن کام نہیں کر رہا آنکھوں کے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، نیت سے نماز پڑھو، لیکن نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ وہ بی بی جو پورے سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہاتھوں میں رسیاں تھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اس بی بی کو جو امام سجاد نے دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، یہ اہل بیت کے لیے مقام مصیبت ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ فرمایا سجاد زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، یہ ہے قیام الصلاۃ، عام پڑھنا اور ہے لیکن ہر حالت میں نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ پہلی گواہی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے مال سے اللہ کے حق کو ادا کیا، جس میں خمس ہے، جس میں صدقہ ہے، جس میں غریبوں کی مدد ہے، آپ نے ادا کیا۔ تیسری گواہی امرت بالمعروف، میں گواہی دیتا ہوں مولا کہ آپ نے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی، ونہیت عن المنکر، اور آپ نے لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ تو یہ جو ٹائم ہے ان چار چیزوں میں گزرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ میرا ٹائم کن مصروفیات میں گزر رہا ہے؟ اگر یہ ٹائم امام کی نوکری میں گزر رہا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا میں 8 گھنٹے کسی کے پاس کام کرو، وہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے بندوں کو اجر عطا نہ کرے؟ فرمائے انسان یہ دنیا جو ہے بری نہیں ہے، دنیا واسطہ ہے آخرت کو بنانے کا۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دو، اہل بیت نے کبھی نہیں کہا دنیا کو چھوڑ دو، کہ جب کمانے جاؤ تو ایسے کمانے جاؤ جیسے پوری زندگی یہاں پہ رہنا ہے، اور جب مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو ایسے پڑھو جیسے کل ہی مر جاؤ گے۔ یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، عقل معاد، عقل معاد، یعنی کمانے والی عقل بھی ہونی چاہیے اور قبر کو بچانے والی عقل بھی ہونی چاہیے۔ یعنی کہ 24 گھنٹہ مسجد میں بندہ بیٹھا رہے اور بھی بچوں کے لیے کمانے نہ جائے۔ فرمایا شیخ فی عیالک نبی فی امتہ، جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کرتا ہے۔ مولا کوفے کی مسجد میں گئے، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ کا لقب بنا عباد الصالحین، یہ پوری رات مسجد میں عبادت کرتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ صبح کو آئے پھر دیکھا نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر مولا شام کو آئے پھر دیکھا نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، ہفتہ گزرا پھر آئے وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ امام نے لوگوں سے کہا کہ ان کا کوئی کام کاج نہیں ہے، یہ 24 گھنٹہ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کمانے نہیں جاتے، رزق کی تلاش میں نہیں جاتے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں علی یہ بہت نیک و صالح ہیں۔ امام نے کہا کھاتے کہاں سے؟ اب ظاہر نماز کے لیے کچھ پیٹ میں بھی تو انسان کے ہو، اللہ نے جسم بھی دیا ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی کوئی ذمہ داری تو ہے۔ کہ نہیں علی یہ 24 گھنٹہ مسجد میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کا کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ کہ کھانا ہم ان کو دے کے جاتے ہیں۔
بہت سخت جملہ امیر المومنین کا، فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں، کم از کم اپنی روزی کے لیے خود تو نکلتے ہیں۔ یہ سیرت علی نہیں تھی کہ علی والا جوان صرف اللہ کا نام لے، علی کا نام لے اور اپنے روزگار کے پیچھے نہ جائے۔ تجھے اپنی دنیا بھی بنانی ہے، تجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، محنت سے زمین پر تجھے ہل بھی چلانا ہے، اور جب اذان کی آواز آئے تو ہل کو چھوڑ کر مسجد میں بھی جانا ہے۔ دونوں کام تجھے کرنے ہیں، کیونکہ تجھے دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ علی والے کے پاس بہترین گھر بھی ہونا چاہیے، بہترین گاڑی بھی ہونی چاہیے، بہترین لباس بھی ہونا چاہیے، بہترین تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور بہترین حسین جیسی جنت بھی ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مزدور آ رہا تھا، محنت سے مزدور گیا کمانے کے لیے، جب واپس آیا تو رسول خدا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر بناتا تھا، رازہ تھا، ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول خدا نے اس کی انگلیوں سے مٹی کو اٹھا کر بوسہ دیا، کہا یہ ایک مزدور کے ہاتھ ہیں، ایک رزق حلال کمانے والے کے ہاتھ ہیں۔ اور جب اس کے بدن سے پسینے کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھا، کہا یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو گر رہے ہیں۔ خدا یہ کہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو کیا مطلب 24 گھنٹہ سجدے کریں؟ نہیں، نماز بھی عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش میں جانا بھی عبادت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جب اللہ اکبر کر کے نماز میں ہوتے ہو تب عبادت کرتے ہو، نہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب حلال روزی کی تلاش میں جاتے ہو تب بھی عبادت کر رہے ہوتے ہو، جب اپنی بچیوں کو اپنے بیٹوں کو 4 چیزیں سکھا رہے ہوتے ہو تب بھی عبادت کر رہے ہوتے ہو۔ تو پوری زندگی، یہ پورا ٹائم فریم 24 آورز 24 گھنٹہ جو ہمارا دن گزرتا ہے سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈھلنے کے بعد، یہ 24 گھنٹہ بندہ عبادت الہی میں گزارے۔ اور ہدف عبادت الہی کیا ہے؟ عبادت کیوں کروں؟ کوئی ہدف، کوئی مقصد، جنت میں جاؤں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ عمال کی عبادت ہے، یہ بالکل نچلا درجہ ہے جو جنت کو پانے کے لیے عبادت کرے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک جنت کی لالچ میں، ایک جہنم کے ڈر سے۔ علی ان دونوں میں سے نہیں ہے، علی والا بھی ان دونوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی حور کی لالچ میں، کوئی جنت کی لالچ میں۔ اب بندے کی فطرت ہے، اللہ حور کی لالچ بھی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ دے گا نہیں، وہ بھی ایک بونس ہے، آپ سب کو ملے گا، لیکن پہلے دنیا کی حوروں کو خوش رکھو، جو بیویاں اللہ نے دی ہیں ان کو خوش رکھو، تو پھر وہاں اللہ کوئی اچھی بیویاں بھی عطا کرے گا۔ حور بھی ملے گی، سب کچھ، لیکن فرمائے یہ لالچی والی عبادت ہے جو جنت کی لالچ میں سجدے کرے گا۔ ایک اور ہے جو جہنم کے خوف سے سجدے کرتا ہے، کہیں آگ میں نہ چلا جاؤں۔ فرمایا علی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کہ خدایا کیونکہ علی نے تجھے لائق عبادت سمجھا۔ اب ایک بندہ اسے کہو کہ علی کو امام مانو، کہے گا کیوں نہیں مانوں؟ علی کو امام کیوں مانوں؟ تو آپ کہو گے اگر نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ رسول نے کہا ہے۔ تو ایک مرتبہ خوف سے مولا علی کو امام مانتا، لیکن ایک بندہ وہ کہے گا رسول نے نہ بھی کہا ہوتا نا تو میں پھر بھی علی کو مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی لائق امامت ہے۔ علی سے بہتر کوئی امام ہے نہیں ہے، دلیل ہے ہمارے پاس، علم میں سب سے اعلیٰ، حسب میں سب سے اعلیٰ، نسب میں سب سے بڑا۔ علی جیسی بیوی کسی کے پاس نہیں، علی جیسے بچے کسی کے پاس نہیں، رسول جیسا چچا زاد بھائی کسی کے پاس نہیں، ابو طالب جیسا بابا کسی کے پاس نہیں، علی جیسی شجاعت کسی کے پاس نہیں، علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ تو عقل یہ حکم کرتی ہے کہ افضل کے سامنے جھک جاتا ہے انسان، عالم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ عبادت کیونکہ خدا لائق عبادت ہے۔ اچھا اللہ یہ بھی نہیں کہے گا، مثلا ایک ہندو اگر وہاں جائے گا نا اور اللہ ہندو کو کہے کہ تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا، تو ہندو یہ کہے خدا ہے کیونکہ سب کر رہے تھے۔ اگر کوئی انڈیا میں پیدا ہوا ہو، جیکم آباد کی سائٹ کا ہو، کہ سب کر رہے تھے میں نے بھی کر دیا۔ اچھا خود علی والے کو پوچھا بھائی علی کو کیوں مانا تھا؟ کہ سب مان رہے تھے۔ اچھا مجھے سجدہ کیوں کیا؟ کہ سب کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو خدا جنت میں نہیں بھیجے گا،
کیوں؟ اگر آپ یہ کہو کہ میں نے اللہ تمہیں مانا تھا، اللہ کہے گا کیوں مانا تھا؟ وجہ کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سارے مسلمان تھے، لہٰذا میں نے بھی تجھے مان لیا۔ تو اللہ کہے گا اس بیچارے کا کیا قصور، وہ بھی ہندوؤں میں پیدا ہوا، سارے ہندو تھے تو اس نے بھی بتوں کو مان لیا۔ جس طرح تو نے مجھے مانا اس طرح اس نے بھی بتوں کو مانا، تو اگر اسے جہنم میں بھیجوں تو تجھے بھی بھیجوں، اگر تجھے جنت میں بھیجوں تو اس نے میرا کیا بگاڑا؟ اللہ یہ نہیں، جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدایا کیونکہ میں مسلمان معاشرے میں تھا۔ شیعہ کیوں؟ کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا۔ سنی کیوں؟ کہ سنی گھر میں، یہ کمال تھوڑی ہے اگر میں شیعہ گھر میں پیدا ہو جاؤں اور شیعہ بن جاؤں، اس میں آپ کا کمال تھوڑی ہے، تیرے ماں باپ کا کمال ہے۔ اور اس بیچارے کا کیا قصور، کوئی وہابی بنا، کوئی دیوبند بنا، کوئی بریلوی بنا، جیسے ماں باپ تھے، جیسا گھر تھا ویسا وہ بن گیا۔ فرمایا نہیں، میں پہلا سوال یہ کروں گا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ اس سے بھی یہ پوچھوں گا، تجھ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا؟ ایسا مجھ میں کیا تھا کہ تو نے مجھے سجدہ کیا؟ تو اگر تو اپنی عقل سے جواب دے کہ خدایا میں نے تجھے اس لیے سجدہ کیا کیونکہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی رب نہیں پایا تھا۔ علی کو کیوں مانا؟ یہاں اگر ہر بیٹھنے والا مسلمان اس کیوں تک پہنچ جائے۔ اب مثلا سائیکولوجی، پتہ نہیں نفسیات میں ایک جملہ آتا ہے کہ مثلا آپ سب کے ذہن، کسی کو نیند آ رہی ہوگی، کسی کو بھوک لگ رہی ہوگی، کسی کو کل پتہ نہیں کہاں جانا ہوگا، تو آپ کا ذہن ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، کہ اگر ذہن کو ایک جگہ پہ لانا ہے نا، اس سے سوال کرو۔ اب آپ سب کے ذہنوں کو یہاں پہ لاؤں، کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ذہن کہاں گیا؟ فوراً مجلس میں آ گیا۔ جب خود سے سوال کرتے ہو نا تو ذہن فوراً حاضر ہو جاتا ہے، وہاں پہ موجود ہو جاتا ہے۔ یہی خود سے سوال کرو، کیوں علی کو امام کیوں مانا؟ علی کو چوتھا کیوں مانا؟ علی کو پہلا کیوں نہیں مانا؟ اور فلاں کو تو نے پہلا کیوں مانا؟ اگر ہر مسلمان اس کیوں کو پکڑ دے، بھائی ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ سوال ہونا چاہیے کیوں؟ اچھا ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اگر یہ کہ میرے مفتی نے کہا ہے تو مفتی سے پوچھو وہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو مجھے جواب یہ چاہیے، میں اس لیے ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں کیونکہ نبی نے ہاتھ کھول کے پڑھی تھی۔ تو نبی نے پڑھی تھی تو مجھے کوئی ایسا بتائے جو سچا ہو، جو نبی کے ساتھ رہا ہو، جو شب ہجرت نبی کے بستر پہ سویا ہو، جو میدان کو چھوڑ کے نہ بھاگا ہو۔ بھائی گھر والے بتائیں گے نا گھر پہ کیسی نماز پڑھی جاتی تھی، تو میں باہر والوں سے کیوں پوچھوں؟ اتنا دور کیوں جاؤں؟ اگر آپ میری صحت سے پوچھنا ہے، یا میرے بیٹے کو فون کرو گے یا بھائی کو فون کرو گے، تو مجھے بھی دین پوچھنا ہوگا، میں کس سے پوچھوں گا؟ نبی کی بیٹی سے پوچھوں گا، نبی کے نواسے سے پوچھوں گا۔ تو ہم شیعہ اسی لیے شیعہ بنے کیونکہ جو کچھ نبی کے نواسوں نے کہا ان سب چیزوں کو ہم نے مان لیا۔ حسین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ٹی وی پر رمضان کی اذان آتی ہے تو نیچے کیا لکھا جاتا ہے؟ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ۔ جعفریہ کا کیا مطلب؟ خود اہل سنت سے پوچھئے۔ اس کی فقہ امام ابو حنیفہ کی۔ امام حنیفہ کون ہے؟ رسول خدا کے 200 سال بعد پیدا ہوئے، رسول خدا کے بعد۔ کوئی اہل سنت کا بچہ بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چار جتنے بھی امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، چاروں امام رسول کے بعد پیدا ہوئے۔ کسی نے بھی رسول کو دیکھا نہیں۔ اب دیکھا نہیں، میں اس سے پوچھوں کہ نبی نے پڑھی کیسے؟ چاروں میں سے کسی بھی مفتی سے پوچھئے۔ بھائی تعصب کی بات نہیں، اللہ نے عقل کی کھوپڑی کسی لیے استعمال کے لیے دی ہے نا، گدھے گھوڑے تو نہیں ہے کہ رسی باندھ کے جہاں دل کرے وہاں کھینچتے ہوئے لے جاؤ۔ رسی بھی اس کی ہو جو عقل مند ہو، تو وہ راستہ بھی صحیح دکھلائے گا۔ ہر رسی بری نہیں ہوتی۔ اگر علی رسی گردن میں ڈال کے جنت میں لے جائے تو چلے جانا۔ یہ دیکھو رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ حبل اللہ، رسی اللہ کی رسی ہو، اور ایسے بندے کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ بھی ید اللہ ہی ہاتھ ہو۔ تو چاروں اماموں میں سے کسی نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، امام حنیفہ نے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بنی فقہ حنفی، یعنی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس کے کہنے پر کرتا ہوں؟ امام حنیفہ کے کہنے پر، وہ امام مالک کے کہنے پر، وہ امام حنبل کے کہنے پر، وہ امام شافعی کے کہنے پر۔
اور ہماری فقہ کے سامنے کیا لکھا جاتا ہے؟ فقہ ہے جعفریہ. کون؟ جعفر الصادق. کس کے بیٹے؟ امام محمد باقر کے. وہ کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے. وہ کس کے بیٹے؟ امام حسین کے بیٹے. امام حسین کس کے بیٹے؟ مولا علی کے بیٹے. مولا علی کون؟ جو رسول خدا کے داماد چچا زاد بھائی، جن کے لیے فرمایا باب مدینۃ العلم، جناب زہرا کے شوہر ہیں. تو ہم لے رہے ہیں امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق کے جتنے بھی فرامین مولا کیا فرماتے ہیں؟ تو میں نے کس سے پوچھا؟ بابا سے. انہوں نے کس سے؟ اپنے بابا سے. انہوں نے کس سے؟ مولا حسین سے. انہوں نے مولا علی سے. مولا علی نے رسول سے. رسول نے جبرائیل سے. جبرائیل نے خدا سے. تو ہم بہت جلدی خدا تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سونے کا ہے. اور عجیب بات، یہ آپ کی فضیلت کی بات ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا. اس جملے پر ٹائم لکھا جاتا ہے. شیعوں کا ٹائم 5:30 پہ جعفری اذان آئے گی، اور مثلا 5:15 پہ حنفی اذان آئے گی. تو میں نے اس کو کہا کہ 5:30 کس کی اذان ہے؟ جعفری اذان. کہا کون جعفر؟ کہا جعفر الصادق. مولا کا نام جعفر ہے، لقب صادق ہے. پیدا ہوتے ہی صادق نہیں بولا گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا یہ صادق ہے. کہا 5:30 والی جو اذان ہے یہ ٹائم ہے اس جعفر کا جو سچا ہے. میں نے کہا سچا بھی کہہ رہے ہو پھر مان بھی نہیں رہے ہو. ٹائم تو ایک ہی ہوگا نا، 2 ٹائم تو نہیں ہو سکتے نا. فقہ تو ایک ہی ہے. ہم نبی لوگوں کو لڑا تو نہیں رہتے، کبھی یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے، کبھی یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے. گویا نبی امت کو لڑا کر گئے ہیں. یہ لڑانے والے بعد والے تھے. مصطفیٰ تو امت کو ایک کر کے گئے تھے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. تو اگر انسان کیوں کو سمجھ لے، جو کچھ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اگر کیوں آ جائے تو انسان سدھر جائے. اور اگر انسان کیوں کو نہ سوچے انسان بگڑ جائے. ابھی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ کیوں ہونا چاہیے نا. کوئی مزہ آ رہا ہے، مزہ کوئی جواب تھوڑی ہے کہ مزہ آ رہا ہے پی رہا ہوں. کیوں ہونا چاہیے؟ زندگی کا ہدف کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہ جنت ہے نہ جہنم. مقصد ہے قرب خدا. 2 رکعت نماز کو پڑھا قربتاً اللہ. مقصد کیا بنا؟ قرب خدا، اللہ کے قریب ہو جاؤں. اللہ کہتا میں تو قریب ہوں، تو میرے قریب آ. امام زمانہ فرماتے بھئی ہم تو قریب ہیں، تو ہمارے قریب آ. قریب کیسے آؤ گے؟ جب تک جو میں کہوں اسے نہ مانو، جب تک اپنے وجود میں کیوں کو پیدا نہ کرو. تو صرف نماز قربتاً اللہ نہیں ہے. 24 گھنٹہ ہمارے کام اگر ایسے ہوں جیسے خدا چاہتا ہے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزرے. 24 گھنٹے صرف مسجد میں جانا نہیں، مارکیٹ پہ جوس بھی پینے جاؤ گے عبادت ہوگا. کیسے 24 گھنٹے عبادت میں گزرے؟ آپ کو سمپل سا ایک مشورہ دوں اور ایک راہ بتاؤں. صلوات پڑھے محمد ابھی میں نے اس گلاس سے ایک گھونٹ پانی پیا. تو آپ سے اگر پوچھوں یہ میرا پانی پینا عبادت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ایک وقت کا ایک چھوٹا سا لمحہ ہے. تو کوئی کہ نہیں مولانا پانی پینا تھوڑی بات. اکثر لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، استغفر اللہ کرنا عبادت، حسین کی مجلس میں آنا عبادت، ماتم کرنا عبادت. تو پانی پینا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، کھانا کھانا، مطلب اگر میں میری زندگی کا وما خلقت الجن والانس، جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کہ عبادت کریں، تو مطلب 24 گھنٹہ عبادت میں گزرنا چاہیے. تو میں کیا کروں کہ عبادت میں گزرے؟ یعنی اگر کہیں مری گھومنے بھی جاؤں تو میرا گھومنا عبادت ہو. تو کوئی کہے کہ مولانا شادی میں کروں اس میں عبادت کیسی؟ مزے میں لوٹوں اس میں عبادت کیسی؟ آئس کریم میں کھاؤں یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ ہر چیز کو کیسے عبادت بناؤ گے؟ کب بن سکتا ہے؟ الاعمال بالنیات. اگر تیری نیت صحیح ہو
تو ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. میں نے کہا جب کوئی بھی نماز پڑھتے ہو، کوئی بھی عبادت کرتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ قربۃ اللہ. اب یہی نیت ہر کام میں کرو. پانی پینے سے پہلے کہو پانی پی رہا ہوں قربۃ اللہ. پانی پی رہا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. موبائل لے رہا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. گاڑی لے رہا ہوں تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے. اب صرف کہو نہیں، کرو بھی. اب مولانا پانی پی کے کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ بریانی کھا کے کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ شادی کر کے کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ ہو سکتے ہو. یہ نیت ہونی چاہیے. اے خدا پانی پی رہا ہوں. کیوں ہونا چاہیے نا. کیوں کا جواب ہو. پانی پی رہا ہوں تاکہ بدن میں طاقت آئے، اور طاقت آئے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. تو پانی پینا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. اے خدا شادی کر رہا ہوں. کیوں؟ لذت کے لیے نہیں. شادی کر رہا ہوں تاکہ حلال لذت پاؤں، حرام لذت سے بچوں، گناہ سے بچوں. اب شادی کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. اللہ بچے پیدا کر رہا ہوں. کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ تاکہ ایسے بچے پیدا کروں جو امام زمانہ کے سپاہی بنے، علی کے نوکر بنے، زہرا کی کنیز بنے. تو بچے پیدا کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. اے خدا روٹی کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں تاکہ بدن میں طاقت آئے. طاقت آئے تو بیوی بچوں کے لیے کمانے جاؤں، رزق حلال کی تلاش میں جاؤں. اے خدا رات کو سو رہا ہوں. کیوں؟ نیند کروں تاکہ بدن چست بنے، بدن میں طاقت آئے. تم نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، ہم نے رات کو آرامش کے لیے پیدا کیا. اس بدن میں آرام آئے گا تبھی آرام سے صبح اٹھ کے قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، رزق حلال کی تلاش میں جاؤں گا. تو اگر انسان چاہے تو اس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں. اور اگر زندگی ایسے گزرے تو وجود میں قرب خدا آ جائے گا. اور جب حقیقت میں قرب خدا آتا ہے تو خدا پھر کسی کو لطیف بناتا ہے تو کسی کو قلندر بناتا ہے. یہ بھی ہم جیسے بندے تھے. ایسا نہیں کہ قلندر پیدا ہوتے ماں کے گود میں قلندر بن گیا تھا، یا شاہ عبد اللطیف پیدا ہوتے ہی شاہ عبد اللطیف تھا. نہیں، انہوں نے خود کو بنایا تھا. ایک زمین پلاٹ آپ کو یہاں مل جائے علی آباد میں تو پلاٹ خالی ہوتا ہے. نقشہ آپ کو بنانا ہے، بلڈنگ آپ کو بنانی ہے، اس کو خوبصورت آپ کو بنانا ہے، اس کی صفائی آپ کو رکھنی ہے. تو یہ زندگی ایک خالی پلاٹ ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے. اب اس کو خوبصورت بناؤ گے، پھر مرنے کے بعد اسی پلاٹ میں تجھے رہنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے. جیسا فصل لگاؤ گے مرنے کے بعد ویسا فصل کاٹو گے. صلوات پڑھے محمد وعلی. ایسا کرنے کے لیے ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. مجلس سنو گے، باتیں اچھی لگیں گی، واہ واہ کرو گے، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ جب ارادہ کرو گے، کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرو گے. فیصلہ نہیں کرو گے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اور فیصلہ کرنے کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. خلاصہ کروں، ایک جملہ کہوں. مثلا کوئی مومن سگریٹ پیتا ہے، اب ارادہ تو کرتا ہے سگریٹ چھوڑو، چھوٹتی نہیں ہے. یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ نہیں. اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں. تہجد کہوں گا، رزق حلال، واہ واہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. لیکن کماتا کوئی نہیں، پڑھتا کوئی نہیں، تہجد پہ اٹھتا کوئی نہیں. لاکھوں لوگ میسج کرتے مولانا نیت کی تھی، اٹھا نہیں جاتا. یہ جو ہم سے ہو نہیں رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ کمزور ہے. چونٹی کو دیکھا ہوگا نا، دیوار پہ چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے. تو چونٹی انسان ہے. تو انسان کی قدر تب ہے جب اس کا ارادہ مضبوط ہو. جب کرنے پر آئے تو کر ڈالے، جب یزید کو چھوڑنے پر آئے تو ہور کی طرح چھوڑ ڈالے اور حسین کے لشکر میں چلا جائے. یہ ارادہ جس دن معصوم، یہی معصوم کا جملہ، جب تو ایک قدم آتا ہے پھر ہم 10 قدم آتے ہیں. لیکن تو آ تو صحیح، تو قدم اٹھا تو صحیح. لیکن انسان کبھی کبھی اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ ایک سگریٹ کے سامنے مجبور ہوتا ہے. ایک سنگل سگریٹ
اب بحث حلال و حرام کی نہیں ہے، لیکن سوال یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹ نہیں رہے، گٹکا چھوڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، چرس چھوڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹ نہیں رہے، گانے سننا چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن پھر کانوں کو لگتے ہیں تو کہتا ہے وہ اس کو کون چھوڑے۔ ایک شیعہ مجھے بول رہا ہے، مولانا نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن گانوں میں بڑا مزہ آتا ہے، مولائی 60 سال کا مولائی، تو مولانا اس میں کون سا گناہ ہے، میں کوئی دوستی کا گانا سن لوں؟ ہاں کچھ گانے دوستی والے ہوتے ہیں، پرانے گانے، پتہ نہیں کیا کہ پرانے گانے، مولانا ان کو سننے میں مزہ آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں اسے مزہ آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے عادت بنا ڈالی۔ دیکھیے نشہ جو ہے، نشہ کب ہوتا ہے؟ کچھ اچھے نشہ کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، نشہ برا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو بار بار سنتے ہو تو آپ کے بدن میں کچھ ہارمون بنتے ہیں، تو آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ نہ سنا جائے تو بے چینی سی ہوتی ہے، وہ مجھے ملے، وہ مجھے ملے۔ ہاں اللہ نے بدن انسان کا ایسا بنایا، کسی کو گانے سننے کی عادت، کسی کو سگریٹ۔ اچھی عادت بنتی کیسے، ڈیولپ کیسے ہوتی؟ جب آپ ایک کام کو کثرت سے کرتے ہو، بار بار کرتے ہو۔ اور قرآن کی آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو خدا کہتا ہے 40 دن، کوئی بھی برا کام 40 دن۔ جب بھی کسی کام کو 40 دن کرتے ہو وہ آپ کے عادت بن جاتی ہے، اور جب بھی کسی کام کو 40 دن چھوڑتے ہو وہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو مشکل ہے صرف 40 دن۔ اگر 40 دن سگریٹ کو ہاتھ نہ لگاؤ، 41ویں دن کبھی سگریٹ کی عادت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف 40 دن تمہیں محنت کرنی ہے، وہ نماز تہجد ہو، وہ روزانہ نماز ہو، 40 دن۔ یہی تو بڑا مسئلہ ہے، یہ 40 دن کا پہاڑ پار کون کرے؟ کوئی ولایت علی سے ولی اللہ کا نام نہیں ہے۔ زبانی شیعہ بھی بہت ملیں گے، مسلمان بھی بہت ملیں گے، توحید خدا کو ماننے والا شیور بھی تھا، لیکن اس 40 دن کے پہاڑ کو کون پار کرے گا؟ جس کا ارادہ مضبوط ہو نا تو سمجھنا اس کے وجود میں علی کی ولایت مضبوط ہے۔ یہ وہ ولایت ہے جو مولا اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ولایت ہے جو سلمان کے دل میں، جو مالک کے دل میں، جو قمبر کے دل میں، جو محسن تمار کے دل میں۔ اتنی عادت ہے محسن کو ذکر علی کی کہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں پر چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں پورے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اس کے وجود کے ذرے ذرے سے کیوں فرمایا شیعتنا خلقو، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ وعجنو، مٹی ہے تو مٹی کو گوندنا بھی تو ہے آٹے کی طرح۔ وعجنو بماء محبتنا، اور ان کی مٹی کو گوندا گیا کس چیز سے؟ ہماری محبت کے پانی سے۔ مطلب اس وجود کے ذرے ذرے میں ہماری محبت ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے وجود میں ہے کہ نہیں ہے، اگر ہو تو پھر ارادے مضبوط ہوتے ہیں، پھر یہ قدم ان کی محبت کی خاطر بلند ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ صرف 40 دن اچھا کام کرو، 40 دن نہ کرو۔ اب عادت نکالنے کا میں ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، اب یہ عادت نکالنا چاہتا ہے، کیسے نکالے گا؟ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے 2 چیزیں آپ کے اندر رکھی ہیں، ایک خوف، ڈر، ایک محبت۔ یہ 2 جذبے آپ سے سارے کام کرواتے ہیں، یعنی آپ کے 24 گھنٹے ان 2 جذبات کے بیچ میں گزرتے ہیں۔ مجلس میں کس وجہ سے آئے؟ ڈر کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے؟ اتنی سردی میں بیٹھے ہو کس چیز کی وجہ سے؟ کسی کا ڈر ہے بیٹھے ہوئے ہو یا کسی کی محبت ہے؟ یہ کسی کی محبت ہے جو تمہیں گھروں سے اٹھا کے فرش عزا پر لائی ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ ڈر ہے۔ مثلا پولیس اعلان کر دے اگر لائسنس نہیں ہے تو 6000 روپے جرمانہ لگے گا، ہر بندہ حیدرآباد کے آفس میں کھڑا ہوگا۔ کس چیز کی محبت میں گیا ہے یا ڈر کی وجہ سے؟ ڈر نے جا کے اسے وہاں پہ کیا کر دیا ہے؟ کھڑا کر دیا۔ تو آپ کی زندگی گزرتی ہے 2 جذبات کے بیچ میں، محبت اور ڈر۔ اب اگر مجھے سگریٹ کی عادت کو نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اس کا ڈر اپنے اندر ڈالنا ہوگا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ دکھاتے کسی کو کینسر ہو گیا، کوئی مر گیا، گھٹکے سے کسی کے منہ میں کینسر ہو گیا۔ جب 4-5 گھنٹے ایسی ویڈیوز اور تصاویر دیکھو گے کہ کتنے لوگ اس چیز سے مر گئے ہیں تو آپ فوراً اس کام کو کیا کر دو گے؟ چھوڑ دو گے۔
اسی طرح کسی چیز کی محبت کو پیدا کرنا. ایک بندے کو نمازی بنانا ہے. جوتوں سے کوئی نمازی نہیں بنتا. یہ تربیت غلط ہے کہ باپ کان پکڑنا شروع کر دے، بیٹے کو مارنا شروع کر دے. نہیں، اس کے دل میں نماز کی محبت کو پیدا کرو، یہ خود نماز کے پیچھے جائے گا. ایک بچہ جب منہ پھلی کو دیکھتا ہے تو پیچھے دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ یہ وہ کام تھا جو اہل بیت نے کیا. شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب کو کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. حسین نے جنت کو دکھا دیا. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سورہ رحمان پڑھو، پھر سورہ واقعہ پڑھو. دل میں آخرت کی محبت اور خوف خدا کا ڈر بڑھاؤ تو انسان نیک ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد اسی طرح سیدہ کی محبت، اہل بیت کی محبت. یہ واقعات، کربلا کا واقعہ کیوں منفرد واقعہ؟ اس واقعے نے حسین آقا کے کردار نے آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت کو پیدا کر دیا. فرمایا مصیبتوں میں ہمیں یاد کیا کرو، اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد کیا کرو. ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. یہی محبت کا تقاضا ہے. شادی کرو تو اس وقت بھی حسین یاد رہے، اور جب ماں گزر جائے، جوان بھائی گزر جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، اس وقت بھی ہمیں یاد کیا کرو. تبھی فرمایا جب پیاس لگے تو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. جب کوئی چوٹ لگے نا، کسی جوان نے کہا کہ کتنا اہل بیت کو یاد کرے. میں نے کہا روڈ پہ کھڑے رہو نا، 2 گھنٹے گزر جائیں، کوئی گاڑی تجھے اٹھانے کے لیے نہ آئے، اس وقت بھی کہا کرو کہ یا صاحب زمان ادرکنی. اس وقت بھی اپنے امام کو پکارا کرو. زندگی کے لمحے لمحے میں اگر انہیں پکارو گے، اصول قرآن فاذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. ہمارے ایک مولانا تھے، ان کو کسی ملک کی ایجنسیز نے پکڑ لیا. کہتے مولانا میں 45 دن جیل میں رہا. ایک کال کوٹڑی جہاں پہ میں سیدھے پاؤں کر کے سو بھی نہیں سکتا. بے گناہ پکڑ لیا تھا مجھے. کہ روز صبح 10 بجے لے جاتے تھے ایک عقوبت خانہ جہاں سزا دی جاتی، وہاں لے جاتے، میرے ہاتھوں کو باندھتے، میرے پاؤں کو باندھتے اور میرے پاؤں کے تلووں کو مارتے تھے. اتنا شدت سے مارتے تھے کہ میرے جو ناخن تھے پاؤں کے وہ بھی اکھڑ کے باہر آ گئے. ڈیلی مارتے تھے. جو میں نے جرم کیا نہیں کہتے تھے تم نے کیا ہے، تم نہیں کی. لیکن کہا کہ مولانا ایک حدیث مجھے معصومین کی تو یاد تھی نا کہ مصیبت میں اہل بیت کو یاد کرو، خوشیوں میں بھی اہل بیت کو یاد کرو. کہ جب یہ مارتے تھے مجھے چوٹیں لگتی تھی اور درد ہوتا تھا تو میں بس زبان سے یہ جملہ کہتا تھا کہ یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا. 45 دن گزر گئے. کہ مولانا جب بھی 45 دن گزرے تو وہ جو مہینہ تھا وہ بی بی کی شہادت کا مہینہ. 3 دن کے بعد سیدہ کی شہادت آنے والی تھی. میں سجدے میں گر پڑا. میں نے رو کر کہا کہ بی بی یا آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں، یا آپ مجھ سے راضی ہو یا نہیں. 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہے. اگر شہادت سے پہلے میں یہاں سے چھوٹ گیا تو میں یقین مانوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو. میں نے ہر مصیبت میں آپ کو یاد کیا ہے. اور بی بی اگر 3 دن گزر گئے اور کوئی مدد نہیں آئی تو میں سمجھ جاؤں گا نہ آپ مجھ سے راضی ہو نہ میں آپ کا شیعہ ہوں. کہتا یہ کہہ کے سو گیا. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اس جہاز سے اترتا ہوں، ایک بڑا ایئرپورٹ ہے، ایک شخص مجھے لینے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، رات کو بستر پہ سلاتا ہے، دودھ کا گلاس دے کر آتا ہے، میرے اوپر رضائی ڈال دیتا ہے. جیسے ایک مووی چلتی ہے یہ پورا سین دیکھ رہا ہوں. اس زندان میں مصیبت کے دنوں میں نیند سے اٹھا، کیا دیکھا سمجھ نہیں آیا. اٹھ کے بیٹھا، پھر توسل کرنے لگا سیدہ سے. اتنے میں وہ جو چھوٹا سا میرا کمرہ تھا اس کی دیوار کی طرف جب میں نے دیکھا تو کچھ لکھا ہوا تھا. 45 دن ایک زندان میں رہا، کچھ نہیں دیکھا.
اچانک سے نیند سے اٹھا، دیوار پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اتنی خوبصورت خط اور اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی کہ مولانا زندگی گزر گئی آج تک میں نے اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی شخص اس زندان سے بچنا چاہتا ہے 340 مرتبہ یا 45 مرتبہ یہ ذکر کرے، خدا اسے اس ذکر کی برکت میں آزادی دے گا۔ ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا ونہا، اے خدا تجھے واسطہ کس کا؟ بی بی فاطمہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کا۔ کہتا میں نے اسی وقت 340 مرتبہ ذکر کیا۔ ذکر کا کرنا تھا، 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھٹکا، انہوں نے کہا کہ آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ خط دیا ہاتھ میں کہ بھائی آپ بے گناہ تھے، مجھ سے معذرت خواہی، مجھ سے معذرت کی گئی، کہ جیسے میں آزاد ہوا فوراً گھر گیا۔ میں نے بینر لگایا کہ میں 3 دن اپنے گھر میں جناب سیدہ کی مجلس کرواؤں گا، اور اوپر میں نے لکھ لیا کہ یہ جو مجلس ہے اس نے کروائی ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ لیکن کا مولانا ایک تعبیر ابھی باقی تھی، وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان آیا، 3 دن کے بعد کسی دوست نے فون کیا کہ آپ کو تبلیغ کے لیے مثلاً افریقہ بلایا جا رہا ہے، وقت ہے؟ میں نے کہا وقت ہے، کب میں چلا گیا۔ اب جب افریقہ پہنچنے کے بعد جہاز سے اترنے لگا کہ وہی ایئرپورٹ تھا جو خواب میں سیدہ نے دکھلایا تھا، وہی مومن لینے آیا تھا جسے میں نے خواب میں، اسی کی گھر میں رہا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کبھی 25 سال ہو گئے یہاں پہ سیدہ کی نوکری کر رہا ہوں، ان کو شیعہ بنایا ہے جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایسے جنگل آپ کو دکھاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے جہاں آپ نہ کشتی سے جا سکتے ہو نہ پیدل، اتنا مشکل ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں۔ جنگلوں کے بیچ میں ایک مسجد بنائی ہے سیدہ کے نام سے، اور وہ افریقن جو خدا کو نہیں جانتے تھے کہ سیدہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اب وہ ایام عزائے بی بی میں سیدہ کا ماتم کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو یاد کرو مصیبتوں میں، وہ تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کر جاتے ہیں۔ فرمائشی ہو جب تم مصیبتوں میں پڑتے ہو تو خدا کو ہمارا واسطہ دیتے ہو، لیکن ہم اہل بیت پر جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک امام کا صحابی دوڑا آیا چھٹے امام کے پاس کہ مولا آپ کا ایک شیعہ ہے جس کو حکومت والوں نے پکڑ لیا ہے، اعلان کیا اس کے گلے کو کاٹا جائے گا۔ امام نے کہا کیوں؟ کون سا جرم کیا؟ کہ مولا چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، چوٹ لگی اس کی کمر میں، اور جیسے چوٹ لگی اس نے سیدہ کے قاتل کا نام لیا اور کہا اس پہ خدا لعنت کرے۔ سپاہیوں نے سن لیا تو کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اصحاب کو جمع کیا، دعا کی، کہا جلدی جا کر دیکھ وہ آزاد ہو گیا۔ باہر آیا، واقعہ اسے آزاد کر دیا۔ اسے کہا پتہ ہے کس کی دعا سے آزادی ملی ہے؟ کس کی دعا سے؟ کہ امام نے دعا کی ہے تیرے حق میں، شکریہ کے لیے مولا کی خدمت میں آیا، سامنے بیٹھا۔ امام نے کہا یہ بتا جب تو گرا تھا تو تم نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کیوں بھیجی تھی؟ کہتے مولا جب گرا تو مجھے کمر میں بڑی تکلیف ہوئی، مولا میری پسلی میں چوٹ آئی، ٹوٹی نہیں مولا لیکن چوٹ بہت لگی، اور ہڈی کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کہ مولا بہت تکلیف ہوئی، اور جب تکلیف ہوئی تو فوراً آپ کی باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہماری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ مولا میں سوچ رہا تھا مجھے چوٹ لگی ہے، اتنی تکلیف ہے، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ تو اس وقت میں نے کہا خدا لعنت کرے اس ملعون پر جس نے بیوی پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ تو میرے عزیزو یہ شب جمعہ کی رات ہے، آقا حسین کی رات بھی ہے، مولا حسین کی یتیمی کی رات بھی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اہل بیت کے مصائب پہ روتی۔ دنوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ خدا ان راتوں میں ہمیں ایسا بنائے جیسا سیدہ دیکھنا چاہتی ہے۔ السلام
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ مولانا صاحب میرا سلام یہ گوٹ پڑھنا میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ اللہ آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت کرائے نبی کا بہت پیارا صحابی نام بلال ہے بڑی مدتوں کے بعد مدینے پہنچا کہ سب سے پہلے اس در پہ سلام کروں جس پہ نبی سلام کیا کرتے تھے یہ بھی صحابی ہے عزت زہرا کا خیال رکھنے والا صحابی کہ جیسے بی بی کے در پہ پہنچا کیا دیکھا دروازے پہ آگ کے نشان ہے بلال پریشان ہوا دروازے پہ دستک دی فضا باہر آئی کہ فضا دروازے کو آگ کس نے لگائی میرے مولا کی خیر تو ہے فضا کیسے بتائے بلال زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے فضا کیسے بتائے محسن سخت ہو گئے فضا نے کہا بلال تجھے یاد ہے تو ایک وقت غلام تھا ہاں فضا مجھے یاد ہے کہنا کیا چاہتی ہو کہ بلال ظالموں نے تیرے ہاتھوں کو باندھا تھا یاد ہے ہاں فضا یاد ہے کہ بلال تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا بلال تجھے یاد ہے ہاں فضا یاد ہے بلال جب پتھر رکھا تھا تیری پسلیاں ٹوٹی تھی حافظہ مجھے یاد ہے کہ بلال تجھے پسلیوں کا درد معلوم ہے حافظہ میں سانس بھی نہیں لے سکتا تھا کہ بلال بس اتنا بتاؤں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے علی مظلوم ہو گئے بلال نے کہا فضا میرا سلام جا کر سیدہ کو تو فضا نے کہا مولا علی بلال آیا سیدہ نے کہا علی بلال کو کہو میرے بابا کی اذان سنائے مولا نے کہا بلال سیدہ کی گزارش ہے ایک بار اذان سنا دے کہ علی میں نے رسول کے جانے کے بعد عہد کیا تھا کبھی اذان نہیں دوں گا لیکن اگر سیدہ کی خواہش ہے میں اپنا وعدہ توڑ دیتا ہوں بلال تیری عظمت کو سلام تو نے سیدہ کی بات کو ٹالا نہیں وہ کیسے صحابی تھے جنہوں نے 4 گھنٹے او بی بی کو دربار میں کھڑا کیا بلال مسجد میں گئے اذان
دینا شروع کی. مدینے نے دوبارہ بلال کی اذان سنی. ایک مرتبہ آواز بلند کی, اللہ اکبر. جیسے سیدہ نے بلال کی آواز کو سنا, بی بی نے رونا شروع کیا. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فضا کہتی ہے بی بی کے رونے میں اضافہ ہوا. ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ علی دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے. تب بلال چپ ہو جا, او سیدہ بے ہوش ہو گئی. کئی سیدہ کی روح پرواز نہ کر جاؤں. میں کہوں گا بی بی آپ نے بابا کا نام سنا, آپ نے برداشت نہیں کیا, بے ہوش ہو گئے. بی بی آپ بھی یتیم ہیں, اپنے بابا کا نام سننا برداشت نہ کیا. سیدہ ذرا کربلا آئیے, او سکینہ دیکھ رہی ہے, ظالم حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے. کہا سکینہ کی یتیمی, او کہا آپ کی یتیمی. اللہ جانے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ اس گھرانے کے یتیم بچوں کا, تجھے واسطہ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا, ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بانیان مجلس کی پریشانیاں دور فرما, حاضرین مجلس کی پریشانیاں دور فرما. اگر ان کے رشتہ داروں میں یا حاضرین میں کوئی بیمار ہے, خدایا بحق زہرا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگار ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما. مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. نفرتوں کو, بغض کو, دوریوں کو پروردگار دور فرما. بحق محمد و آل محمد ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان اولاد نیک و صالح عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و